کربلا جیسے واقعات کو تازہ کرنے کا مقصد صرف اور صرف اہل بیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام ہم تک پہنچانے کے بدلے میں سوائے اہل بیت کی محبت کے اور کچھ نہیں مانگا۔ محرم الحرام سے دردناک واقعات وابستہ ہیں جن کو سن کر امت مسلمہ کا ہر فرد بے چین اور مضطرب ہو جاتا ہے۔ تاریخ اسلام کا صفحہ محرم الحرام مظلومان کربلا کے لہو سے تر بتر نظر آتا ہے۔ اہل بیت کی حق گوئی اور بے باکی، صبر و تحمل اور استقامت کی داستان ہر مسلمان کو عزم و حوصلہ اور باطل کے سامنے ڈٹ جانے کی ہمت دیتی ہے۔ ناظرین، جہاں سانحہ کربلا کے واقعات کو یاد کیا جاتا ہے، وہیں ایک سوال بھی جنم لیتا ہے کہ جب دنیا کی لالچ میں یزیدی لشکر نے باغ زہرا کو اجاڑا تو اس کے بعد بریدہ جسموں کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی اور کفن دفن کس نے کیا؟ اگر تاریخ کو دیکھا جائے تو اس کے متعلق کوئی مستند قول موجود نہیں ہے اور تضادات ہیں۔ ہاں، ایک واقعے سے اس کا جواب لیا جا سکتا ہے، اور اس واقعے کے متعلق علامہ ابن حجر حتیمی مکی روایت فرماتے ہیں کہ سلیمان بن عبد الملک نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو بشارت دے رہے ہیں۔ صبح اس نے حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے فرمایا کہ شاید تو نے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کے ساتھ کوئی بھلائی کی ہے، جس کے جواب میں اس نے کہا کہ ہاں، میں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو خزانہ یزید میں دیکھا تو میں نے ان کو 5 کپڑوں کا کفن پہنایا اور میں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان پر نماز جنازہ پڑھی اور انہیں قبر میں دفن کر دیا۔ تو حسن بصری نے اس سے فرمایا، یہی وجہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے اظہار رضامندی فرمایا ہے، یعنی یہی تیرا کام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضامندی کا سبب ہوا۔ ناظرین، اس واقعے سے معلوم ہوا کہ سلیمان عبد الملک نے جنازہ کی نماز اپنے دوستوں کے ساتھ پڑھائی۔ اسی نیک عمل کی وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر خوشی کا اظہار کیا اور خوش ہوئے، اور یہی عمل امام حسین علیہ السلام کے نانا جان کی رضا کا سبب بنا۔ آج بھی جو اہل بیت سے محبت رکھے گا اسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا حاصل ہوگی۔ امام حاکم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر اولاد اپنے اسبا کی طرف منسوب ہے اور سوائے فاطمہ کے دونوں شہزادوں کے، کیونکہ میں ان دونوں کا ولی ہوں اور اسبا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری شفاعت میری امت کے ان افراد کے لیے ہے جو میری اہل بیت سے محبت کرے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کے اور میرے علم میں اضافہ فرمائے، اور ہمیں اسی طرح سے دین علم سیکھنے، جاننے اور پھیلانے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، آمین۔ میری اپنی تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ وہ زندگی میں ایک مرتبہ قرآن حکیم کو ترجمہ و تفسیر کے ساتھ لازمی پڑھیں اور اس پر غور و فکر کریں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ ہماری نئی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ شکریہ۔